کچھ معاملات میں خواتین سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کس کے برابر آ گئیں، مرد کے برابر. تو میں اس پہ کچھ دلیل دے رہا تھا. وہ دلیل یہ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت میں عقل مرد سے نسبتاً کم رکھی ہے. اس بات پہ لبرل لوگ بہت اچھلتے ہیں کہ یہ تو عورت کی توہین ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ناقصات العقل والدین، کہ عورت میں اللہ نے عقل کیا رکھی ہے، کم رکھی. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. یہ عورت کی جنس مراد ہے، ہر عورت مراد نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یوں کہوں عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی نسل ہو، ایک ہی خاندان ہو، ہیں بھائی، اور ایک جیسی خوراک دونوں کو ملی ہو، دونوں بہن بھائی ہوں، تو مرد زیادہ طاقتور ہوگا، عورت نسبتاً کمزور ہوگی. ماحول بھی ایک جیسا ملا، خوراک بھی ایک جیسی ملی. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں ہر مرد ہر عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ غلط ہے. خواتین میں تو ریسلر بھی ہوتی ہیں. اب کسی ریسلر سے میرا مقابلہ کروا دو رنگ میں کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے تھے عورت کمزور ہوتی ہے، ذرا آؤ اس سے لڑ کے دیکھو، تو میں بولوں گا بھائی اس نے جو خوراکیں کھائی ہیں وہ ہم نے صرف مشورے دیے ہیں، کھائی نہیں. اس نے ایکسرسائز کی ہے پتہ نہیں کتنے سال، ہم تو نہیں نہ کی نہ ہم نے، اور بچپن سے یہ اسی کی ٹریننگ کر رہی ہے. ہم تو بچپن میں جو ہے وہ پڑھائی میں ہماری زیادہ توجہ تھی. تو میں کہوں گا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں ایک شرط پہ کہ مجھے بچپن کی طرف لے جاؤ. جب سے اس نے ٹریننگ کرنا شروع کی ہے مجھے بھی ٹریننگ دو، جو خوراکیں اس نے کھائی ہیں مجھے بھی کھلاؤ. پھر جب میں اسی کی عمر کو پہنچوں گا پھر رنگ میں لا کے دکھاؤ تو ایسی کی تیسی کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اللہ نے جنس ایسی بنائی ہے کہ وہ خود بخود اس کے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ آتی چلی جاتی ہے، لازمی ہے، یہ حصہ ہے. تو اسی طرح جیسے مرد میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا پورا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، بلا وجہ نہیں بیان کر رہا. وہ میں بھی بتاؤں گا کیوں اس کی مجھے ضرورت پڑی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے، مرد کے مکے، اور ریسلنگ میں بھی جو ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے، عورتوں کا عورت کا مرد سے مقابلہ وہ بھی نہیں کرواتے. ان کو پتہ ہے پٹے گی کیسی زبردست ریسلر ہو، مردوں سے نہیں بھڑواتے اس کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے آدمی حاوی آ جائے گا. وہی مقابلہ تو برابر سے ہوتا ہے نا، برابر سے مقابلہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کوئی ایک عورت ایسی پیدا ہو جائے تو کسی مرد ریسلر کو بھی ہرا دے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے مرد کے بازوؤں میں طاقت زیادہ، اس کی ٹانگوں میں طاقت زیادہ، اس کی آواز میں طاقت زیادہ، تو اسی طرح مرد میں قوت فیصلہ بھی زیادہ، ڈیسیژن پاور بھی زیادہ، اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ. یہ نیچرل ہے، یہ اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتی ہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا. بھائی ہم آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ میں جو سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت ہے یا ڈیسیژن پاور ہے وہ مرد سے کم ہے. اس پہ غصہ ہو رہی ہیں. ان کو اگر یہ کہہ دو کہ آپ کے بازو میں وزن اٹھانے کی طاقت آپ کے میاں سے کم ہے، غصہ نہیں آئے گا ان کو؟ ہاں بھائی میرے میاں تو بالٹی اٹھا کے لے آتے ہیں، ہماری تو کمر میں درد ہوتا ہے، ہم تو نہیں اٹھا سکتے. ان کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ. ان کو بول دو کہ بھائی آپ کے میاں میں چیخنے چلانے کی طاقت آپ سے زیادہ ہے، اگرچہ چیختی آپ زیادہ ہے لیکن طاقت بہرحال یار یہ چٹکلے ہیں، ایسا نہیں مرد زیادہ چیختے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میرے زبان پھسلتی ہے، میری چٹکلے کی عادت ہے، اب کیا کریں. تو دیکھو میں چیخا ہوں تو میرا گلا بیٹھ گیا نا. تو آپ میں جو پاور ہے چیخنے چلانے کی وہ مرد سے کم ہے. واگا بارڈر پہ مردوں کو رکھا ہے نا چیخنے کے لیے. ارے وہ جو واگا بارڈر پہ، انڈیا اور پاکستان کے واگا بارڈر پہ باقاعدہ چیخ و پکار کا مقابلہ ہوتا ہے. وہ کہے گا ہوشیار کو اتنا لمبا، اب وہاں کسی لیڈیز کو کھڑا کر دو جا کے تو نہیں بات بنے گی. تو مرد میں آواز میں طاقت. اگر کسی خاتون سے کہا جائے آپ کے شوہر میں
کی آواز میں آپ سے زیادہ دم ہے, بالکل اس کی آواز بم ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا دم ہے کہ وہ آواز کیا ہے, بم ہے. تو ان کو غصہ نہیں آئے گا, بولیں گے بھائی وہ آدمی ہے, اس میں طاقت زیادہ ہوگی. ان کو بولا بھائی آپ کے میاں کے چانٹے میں طاقت آپ کے چانٹے سے زیادہ ہے, غصہ نہیں ہوتی, بھائی وہ تو آدمی ہے. لیکن ان کو کہہ دو اس میں عقل آپ سے زیادہ ہے, ایک دم بھڑک جائیں گی. وہ کہاں, وہ بے وقوف آدمی ایک نمبر کا کہیں گی نا, اس کا تو کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا ہی نہیں. آج تک جب سے میری شادی ہوئی ہے کوئی ڈھنگ کی بات مننے کے ابا نے زبان سے نہیں نکالی. ہمیشہ بات کریں گے تو حماقت کی کریں گے. بچیوں کے رشتے کے معاملے میں دیکھ لو ان کو, کہاں کہاں کوئی کس کو بیٹی دے دی. میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہاں شادی نہ کرو, کاروبار نہیں چلتا, تو ہر اس پہ پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے. بھائی یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو عمومی طور پر اللہ نے عورت میں عقل کم رکھی, سوائے بعض عورتوں کے. جیسے بعض عورتیں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, ماحول ایسا, تو بعض عورتیں مرد سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بہت سارے مرد صحابہ سے زیادہ ذہین تھیں. یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث کا مفہوم سمجھنے میں, مسائل کا استنباط کرنے میں اللہ نے ان کو جو ملکہ دیا تھا تو بعض بڑے بڑے مرد صحابہ کو بھی نہیں دیا تھا. تو ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, میاں بیوی آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں مکھنچو ہے, صحیح نا, یہ بیچارہ بس وہ میاں بن گیا, لیکن ہونا اس کو بیوی چاہیے تھا اور اس کی بیوی کو شوہر ہونا چاہیے تھا. لیکن قدرت کا کھیل ہے, اللہ تعالیٰ جیسے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ نے جوڑی بنا دی کہ بھائی تو مکھنچو ہے, تو اس سے پوچھ کے ہی چلا کر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسے کیسز بہت کم ہیں. نیچر کے سے یعنی ہٹتا ہے کبھی کوئی تو وہ تو کم ہوتا ہے نا, شاذ و نادر کیس ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے جیسے بعض ایسے کیسز آتے ہیں مرد کمزور ہوتا ہے, بیوی طاقتور ہوتی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ بالکل باریک سا ہیں بھائی, اور وہ ماشاءاللہ وہ پھڈا ہو تو وہ, اور آواز بھی پھر عورت, چماٹا بھی اس میں عورت کا تیز ہوتا ہے.